کے ذریعے ہی ہمیں تہذیب ملتی ہے، یہیں سے سیکھنے کا طریقہ ملتا ہے، بغیر اس کے کوئی چیز نہیں۔ واقع میں عرض کروں کہ جب یہ فرش ازاں ایسی چیز ہے کہ جہاں پر سارے لوگ بیٹھتے ہیں، چاہے بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں۔ آپ کوئی بھی اسکول میں چلے جائیے، اسکول میں جائیں گے، نرسری میں جائیں گے تو وہاں چھوٹے بچے ملیں گے۔ اگر کوئی جوان جا کے وہاں پہ بیٹھ جائے گا تو اگر استاد آئے گا، ٹیچر آئے گا، کہے گا کہ یہاں سے اٹھو، یہ تمہارا مقام نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سے بچے پڑھتے ہیں۔ اور جیسے ہی اب وہاں اور کچھ لمحات گزرے، ہائی اسکول پہنچے، ہائی اسکول میں جو ہے بوڑھا کے بیٹھ گیا تو جیسے ہی ٹیچر آئے گا، چچا آپ کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ کیا آپ پڑھانے آئے؟ کہا جی میں پڑھنے آیا ہوں۔ کہا یہ آپ کی کلاس نہیں ہے۔ تو معلوم چلا کہ جو ایک درجے میں ہوتا ہے وہ دوسرے درجے میں نہیں بیٹھ سکتا، جو دوسرے درجے میں ہوتا ہے وہ پہلی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا، جو انٹر میں ہوتا ہے وہ ہائی اسکول میں نہیں بیٹھ سکتا، جو ہائی اسکول میں ہوتا ہے وہ بی اے میں نہیں بیٹھ سکتا، گریجویشن میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سلام ہو زینب پر کہ جس نے ایسی درسگاہ دی گئی کہ یہاں پہ بوڑھا بھی آ کے بیٹھتا ہے، یہاں پہ بچہ بھی آ کے بیٹھتا ہے، یہاں پہ جوان بھی آ کے بیٹھتا ہے۔ جہاں پہ سب آگے بیٹھے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، صرف اپنے مذہب کے نہیں دوسرے مذہب کے بھی لوگ آگے بیٹھے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور یہیں سے ہم سب کچھ سیکھتے ہیں۔ 10 دن آپ ہر مجلسوں میں پہنچو، میں تو بارہا کہتا ہوں، ایسا نہیں کہ جب نوحہ شروع ہوا تب آپ پہنچو، کیونکہ مجلس کے ذریعے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہے، ورنہ آج کے دور میں، اس دور میں انسان اتنا بزی ہوتا ہے کہ کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم جیسے لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا آج کے دور میں۔ اور جوان تو ویسے بھی جب سے یہ موبائل آ گیا نا تب سے سب کچھ خراب ہو چکا معاملہ، اور اس موبائل میں ہر چیز ہے استعمال کرنے کا، بس آپ کیسا استعمال کرتے ہیں بس یہ سوچئے۔ استعمال اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو یہ موبائل آپ کے لیے مفید ہے، لیکن اگر یہ موبائل آپ برائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزیں بیکار ہے۔ دن میں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ ریل دیکھنے میں بیکار کر دیتے ہیں لوگ۔ اگر کسی ایک حدیث سیکھیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں تو کتنا فائدہ ہو۔ آج جو دور جو لوگ جا رہے ہیں امام حسین سے، صرف یہی نتیجہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ 3 نورانی شخص بڑے حسین اور خوبصورت جناب آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آنے کے بعد وہ 3 نورانی شخص جناب آدم کے داہنی طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام ابھی متوجہ نہیں ہوئے ان تینوں کی طرف، اتنے میں جناب آدم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ 3 بدصورت شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد بائیں طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بڑا پریشان نبی اللہ ہے، پریشان، یہ خوبصورت شخص کون ہے، یہ بدصورت کون ہے؟ خوبصورت کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ یہ بتا پہلے شخص کی طرف، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہا میں عقل ہوں۔ کہا میں عقل ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ بتا تیرا مسکن کہاں ہے، تیرا ٹھکانہ کہاں ہے، تو کہاں رہتا ہے؟ کہا میں انسان کے مغز میں رہتا ہوں، انسان کے مغز میں رہتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام پہلے کا تعارف ہو چکا، دوسرے سے پوچھتے یہ بتا تو کون ہے؟ کہا میں محروم محبت ہوں۔ کیا تو کہاں رہتا ہے؟ کہا میں انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ آخری جو خوبصورت شخص ہوتا ہے
اس سے جناب آدم علیہ السلام پوچھتے یہ بتا تو کون ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حیا ہوں. توجہ چاہتا ہوں ایک جملے پر، میں حیا ہوں. جناب آدم علیہ السلام کہتے تیرا ٹھکانہ کہاں ہے، تیرا مسکن کہاں ہے، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ میں انسانوں کی آنکھوں میں رہتی ہوں، میں انسانوں کی آنکھوں میں رہتی ہوں. جناب آدم علیہ السلام کو تینوں کو پتہ چل گیا کہ پہلا کیا، دوسرا محر محبت، تیسرا حیا. تیسرا حیا. بائیں طرف مڑتے ہیں، مڑنے کے بعد پہلے شخص سے پوچھتے ہیں تو بتا تو کون ہے؟ کہ میں تکبر ہوں. جملہ پہنچا رہا ہوں آپ تک، سن لیجئے گا، مجلس کا آواز یہیں سے کر دیا ہوں. تو بتا تو کون ہے؟ کہ میں تکبر ہوں، میں تکبر ہوں. جناب آدم علیہ السلام نے کہا یہ بتا تیرا مسکن کہاں ہے، تیرا ٹھکانہ کہاں ہے، تو کہاں رہتا ہے؟ ارے تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں انسان کے مغز میں رہتا ہوں. جناب آدم علیہ السلام کہا کہ کہاں رہتا ہے؟ کہا میں انسان کے مغز میں رہتا ہوں. ایک مرتبہ دوسرے شخص سے پوچھتے ہیں یہ بتا تو کون ہے؟ کہا میں بغض و حسد ہوں، میں بغض و حسد ہوں. کہا تو کہاں رہتا ہے؟ کہا میں انسان کے دل میں رہتا ہوں. ایک مرتبہ تیسرے شخص سے جناب آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہا یہ بتا تو کہاں رہتا ہے، تو کون ہے؟ کہا میں لالچ ہوں. کہا کہاں رہتی ہے؟ کہا میں انسانوں کی آنکھوں میں رہتی ہوں، میں انسانوں کی آنکھوں میں رہتی ہوں. پہلے شخص سے جناب آدم علیہ السلام کہتے ہیں یہ بتا تو تکبر ہے؟ کہا میں تکبر ہوں. کہا تو کہاں رہتا ہے؟ کہا میں انسان کے مغز میں رہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب آدم علیہ السلام نے کہا وہاں پہ تو عقل ہوتی ہے، وہاں پہ تو عقل ہوتی ہے، تو کیسے رہتا ہے؟ ارے تکبر کہتا ہے یا نبی اللہ جب میں انسان کے مغز میں آ جاتا ہوں تو وہاں سے عقل چلی جاتی ہے، وہاں سے عقل چلی جاتی ہے. جب میں انسان کے مغز میں آ جاتا ہوں تو عقل وہاں سے چلی جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے اسلام میں، اسی لیے کہا گیا ہے متکبر انسان سے کبھی کوئی فیصلہ نہ کرانا، کوئی فیصلہ نہ کرانا. اس لیے کہ متکبر انسان جو ہوتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. جو بھی جس کے اندر تکبر آ گیا ہے خدا اسے معاف نہیں کرتا. میں نے اس سے پہلے بھی مجلس کے جملوں میں کہہ دیا کہ تکبر صرف خدا کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. کب میں کیا معلوم چلا دوسرے شخص سے؟ کب میں بغض و حسد ہوں. حاسد انسان ہمیشہ کسی سے محبت نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ سے مل رہا ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آج کے دور میں چاپلوس لوگ بہت مل جائیں گے. اسی لیے آپ بچ کے رہا کرو. یہ دیکھ لے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، یہ دیکھ لے کون اپنا ہے کون پرایا ہے. اور اسی طریقے سے یہ منبر پہ آپ کسے لے کر آ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ آج کل جو ہے اس لباس کے صورت میں کئی ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو آپ کو گمراہ کرتے نظر آئیں گے. نہیں یہ کہتا تو آپ دیکھیے. تو جناب آدم علیہ السلام کو معلوم چلا کہ جہاں پہ تکبر ہوتا ہے وہاں پہ عقل نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ بغض و حسد ہوتا ہے وہاں پہ محبت نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پر لالچ ہوتی ہے وہاں پر حیا نہیں ہوتی ہے، حیا نہیں ہوتی ہے. اسی لیے لالچی انسان ہر چیز کو پانا چاہتا ہے، مجھے مل جائے چاہے وہ حرام طریقے سے ہی کیوں نہ ہو
مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ ہر چیز، کسی بھی چیز کو وہ نہیں دیکھتا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ جو بھی لالچی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ بس یہ میرا ہو جائے تو ہو جائے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی صورت میں یہ چیز میری ہو جائے، بس ہو جائے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ تکبر بہت بڑی چیز ہے۔ میں سوچ کے آیا تھا کچھ اور پڑھوں گا، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد اس یہ مسئلہ چڑھ گیا، تو آج سنیے تکبر۔ اللہ تکبر کو نہیں پسند کرتا، اللہ تکبر کو نہیں پسند کرتا۔ دیکھیے رسول نے اعلان بھی کیا تھا غدیر کے میدان میں، من کنت مولاه فهذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کی علی مولا۔ یہ اعلان ہو گیا، لوگوں نے اقرار بھی کیا۔ دیکھیے ہر چیز کا دار و مدار، میں نے کہا نا کہ لوگ اپنے تکبر میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب آپ تکبر میں ڈوبتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ خلیفہ دوم کا دور ہے، نام ہوگا، ایسے نجاستوں کا نام میں ممبر سے نہیں لیتا ہوں، کہا کہ جو ہے خلیفہ دوم کا ایک اس کا غلام تھا۔ جب وہ صبح صبح مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھا؟ محراب میں بہت توجہ چاہتا ہوں، محراب میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، محراب میں عورت لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے دیکھا محراب میں مسجد میں عورت لیٹی ہوئی ہے۔ دیکھیے کیا کرم ہے اہل بیت کا کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ ہم تک یہ دین صحیح سے پہنچ نہ پاتا، یہ دین ہم تک صحیح سے نہ پہنچ پاتا۔ سلام ہے اس ذات پر کہ عورت یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، عورت ہے، بہت دیر تک چلاتا رہا، اٹھ جا نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جا چلے جا اپنے گھر چلی جا، نہیں، یہ آگے بڑھا، ایک مرتبہ آگے بڑھ کے جیسے ہی پڑھتا تو کیا دیکھتا ہے کہ عورت کے لباس میں آدمی لیٹا ہوا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بس کس منزل تک آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں، بس آخری، کیونکہ آج کی مجلس میں زیادہ تو بات نہیں ہے، بس سن لیجیے جہاں تک سننا ہے کہ کیونکہ کبھی کبھی ایسی اصلاحی مجلس بھی سننا چاہیے۔ سلام علیہ محمد۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ عورت کے لباس میں آدمی لیٹا ہوا ہے، بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، اور آدمی کے پیٹ میں جو ہے چاقو لگا ہوا ہے، وہ مرا ہوا ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ یہ دوڑتا ہوا اس کی خدمت میں آیا جو خلیفہ تھا، اب وہ دیکھ رہا ہے اب کیسے فیصلہ ہوگی، کون ہے، کس نے مارا ہے۔ اب یہ معاملہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا۔ کیونکہ جب کوئی مشکل میں پڑتا ہے تو علی کے در پہ ہی آنا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہی لوگ جو کہتے رہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، مجھے قرآن کافی ہے، اہل بیت نے کہا میں تمہارے، رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ لوگوں نے آگے بڑھ کے لوگوں نے کہا مجھے جو ہے صرف قرآن کافی ہے، صرف قرآن کافی ہے۔ رسول نے کہہ دیا کہ اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر کسی ایک کا بھی دامن چھوڑا تو نجات نہیں ملنے والی ہے، نجات نہیں ملنے والی ہے۔
اللہ